کسی فرد یا گروہ کو غیر مسلم قرار دینے کا حق دینی نصوص کے مطابق کس کے پاس ہے؟ اگر یہ ریاست کے پاس ہے تو کن دینی نصوص کے تحت ہے؟ اس پہ کائنڈلی روشنی ڈال دیجیے۔ دیکھیں اصولاً تو یہ امت کا حق ہے، یعنی مسلمان امت ہے نا جو اللہ کے دین کی علم بردار ہے، کو دنیا تک پہنچانے کی مکلف ہے۔ تو اصل میں تو امت بحیثیت مجموعی یہ حق رکھتی ہے کہ وہ اگر یہ دیکھے کہ کوئی گروہ جو اسلام کی طرف نسبت کر کے کوئی ایسی گمراہی اسلام کے نام پر پیش کر رہا ہے یا پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے لوگوں کا ایمان بچانا، ان کا تحفظ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اس گروہ کی گمراہی واضح کی جائے، اس کو امت سے الگ کر دیا جائے، تو بحیثیت مجموعی امت کا حق ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے امت میں کچھ نمائندہ طبقے ہوتے ہیں، گروہ۔ تو دینی یہ معاملہ بنیادی طور پر تو علماء کا ہے، دینی حیثیت سے کون سا گروہ یا اس کی گمراہی اس نوعیت کی ہے کہ اس کا ازالہ یا اس کی خرابی سے لوگوں کو متنبع کرنے کا عمل وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو علماء کو کرنا چاہیے۔ اور انتظامی طور پر اس فیصلے کو اس کی تنفیذ کرنا، اس کو کوئی قانون کا درجہ دینا، یہ ریاست کا۔ تو اس طرح آپ تین ان یعنی مراتب میں دیکھ سکتے ہیں کہ امت سے کسی گروہ کو الگ کرنے کا اختیار یا ذمہ داری مجموعی طور پر امت کی ہے، لیکن امت کی رہنمائی کا کام اور امت کی نمائندگی کا کام وہ اہل علم کرتے ہیں۔ اور ایسا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی فیصلہ چونکہ وہ تنفیذ کے لیے یا انتظامی پہلوؤں سے وہ ایک تقاضا کرتا ہے کہ سیاسی طاقت ہو، تو پھر یہ کام جو ہے وہ ریاست کا۔ آج اس کانٹیکسٹ میں امت کو کون ریپریزنٹ کر رہا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ اہل علم ہے، مثال کے طور پر اہل علم ان کے مختلف دنیا کی عالمی سطح پر بھی ایسے ادارے، ایسے فورم، ایسے مجالس موجود ہیں، اور مختلف ممالک میں الگ الگ بھی ایسے فورم، ایسے ادارے موجود ہیں کہ وہ اہل علم کی جو اجتماعی رائے ہے یا ان کی ایک مجموعی دانش ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب کوئی اس طرح کا کوئی اس سطح کا بہت بڑا امت کی سطح کا کوئی عالمگیر معاملہ درپیش ہوتا ہے تو پھر یہ سارے جو مختلف ادارے ہیں، فورمز ہیں، وہ الگ الگ بھی اس پہ رائے دیتے ہیں۔ اور اب عالمی سطح پر بھی کئی ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں، جیسے آپ دیکھیں مکہ مکرمہ میں فقہ اکیڈمی ہے اور اس طرح کے ادارے، تو اس پہ بھی پوری دنیا کے اہل علم جمع ہو کر اس طرح کے فروعی مسائل پر بھی، اصولی مسائل پر بھی ایک نقطہ نظر اظہار کریں۔ ان کی تنفیذ پھر ریاستیں اپنے اپنے طور پہ کریں۔ سوری، علماء کا یہ رول ایڈوائزری رول ہے۔ یہاں پر بات ایک لا کے حوالے کی کانٹیکسٹ میں نے پوچھا تھا، بیکاز کسی فرد کو یا کسی گروہ کو ایز اے میٹر آف لا، لیگل آسپیکٹ سے کسی کو غیر مسلم قرار دینا۔ نہیں وہ تو میں نے واضح کر دیا نا، علماء کا کام تو قرآن نے بیان کیا انذار، علماء نے تو یہ بتانا ہے کہ جی یہ کفر ہے، اور اس کو نقطہ نظر کو اختیار کرنے والے اگر کوئی جماعت ہے، کوئی گروہ ہے، تو اس کا مسلمانوں سے یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ علماء نے تو یہی کہنا ہے، لیکن علماء کی رائے کو سامنے رکھ کر اس کے بارے میں کوئی قانونی فیصلہ کرنا، یہ ظاہر ہے ریاست کا کام ہے، یہ علماء خود نہیں کرتے اور ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں کسی کو غیر مسلم قرار دینے کا کوئی حق نہیں ہے، پھر یہ کس کانٹیکسٹ میں ہے؟ نہیں یہ تو میں نے ابھی تک جو آپ کو یعنی نقطہ نظر سمجھایا ہے وہ تو جو عام اہل علم کا، عام علماء کا نقطہ نظر وہ میں نے بتایا۔ اب آپ نے جو جس رائے کا حوالہ دیا یہ تو سارے علماء کی رائے نہیں ہے، یہ تو غامدی صاحب کی ایک خاص رائے ہے۔ تو غامدی صاحب کی رائے پر اگر آپ بات کریں گے تو پھر ظاہر ہے وہ یہ ساری گفتگو بنے گی نہیں، کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ہمیں کفر اگر کوئی یا شرک یا مرتکب ہے کوئی گروہ یا کوئی مسلمان، لیکن وہ اپنی نسبت اسلامی کی قائم رکھنا چاہ رہا ہے، تو ہمیں اس حد تک محدود رہنا چاہیے۔ ہمیں اس کو باقاعدہ قانونی طور پر یا انتظامی طور پر
مسلمانوں سے الگ کرنے کا اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ اس نقطہ نظر کی بات کر رہے ہیں تو اس کی روح سے تو وہ یعنی بات ہی ساری مختلف ہو جائے گی۔ ان کے غامدی صاحب کے لحاظ سے تو آپ کو کفر یا شرک بتانے سے آگے نہ علماء کو یہ کہنا چاہیے کہ فلاں گروہ دار اسلام سے خارج ہے، نہ ریاست کو یہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ دو الگ الگ نقطہ نظر ہیں، ان کو گڈمڈ کر کے ہم بات کو نہیں سمجھ۔ جی میں اسی دوسرے نقطہ نظر کے حوالے سے اسپیسیفکلی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے وہ کیا دینی نصوص ہیں کہ جس کی بیسس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کو کوئی رائٹ نہیں کہ ہم کسی کو غیر مسلم یا کافر ڈکلیئر کریں۔ نہیں، غامدی صاحب نے کا استدلال تو انہوں نے بہت تفصیل سے خود بھی بیان کیا ہے۔ وہ یہی ہے کہ دیکھیں اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو وہ خود دائرہ اسلام سے الگ نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ میں اسلام ہی پر قائم ہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آخری اتھارٹی مانتا ہوں، قرآن مجید اور سنت کو ہی ماخذ مانتا ہوں، تو اس کے بعد وہ کسی گمراہی میں پڑ گیا، کسی کفر میں پڑ گیا، تو وہ کسی غلطی سے پڑا ہوگا نا، کسی چیز سے اس کو تعویل کی غلطی لگ گئی ہوگی، کسی نے اس کو غلط استدلال کر کے بھٹکا دیا ہوگا۔ تو اگر وہ بنیادی طور پر اپنی نسبت قائم رکھنا چاہتا ہے تو آ، پھر اس کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو آ، یعنی اس کی غلطی دور کر کے اس کا جو شبہات ہیں ان کا ازالہ کر کے اس کو واپس لانا چاہیے، لیکن تکفیر نہیں کرنی چاہیے۔ تکفیر کے لیے اتمام حجت ہونا ضروری ہے، یعنی اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح غلطی واضح کر دیں کہ اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ نہیں، یہ آدمی یا یہ گروہ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ کفر ہے پھر بھی اس کو اختیار کیا۔ تو اتمام حجت چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ختم نبوت کے بعد پھر یہ شرط پوری ہونا ممکن نہیں۔ تو غامدی صاحب کا استدلال تو یہ ہے۔ تو پھر قادیانیوں کے حوالے سے پھر جو ان کو ایک اسٹیٹ کے لیول پہ غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، پھر اس کی کیا حیثیت اس رائے کے بعد رہ جائے گی؟ نہیں، وہ دیکھیں نا غامدی صاحب یہاں پہ آپ دونوں آراء کو یا دونوں مواقف کو خلط کر رہے ہیں۔ غامدی صاحب کے لحاظ سے ان کے نقطہ نظر کے لحاظ سے اس فیصلے کی حیثیت درست نہیں ہے، وہ اس لیے اس پر تنقید بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ فیصلہ غامدی صاحب کی رائے پر تو ہوا نہیں نا، وہ فیصلہ تو عام جمہور اہل علم کی رائے اور ان کے موقف کے مطابق ہوا کہ نہیں، اگر ایسا کوئی گروہ ہو تو اس کا کفر واضح کرنا اور اس کو قانوناً بھی اسلام سے یا مسلمانوں سے الگ کر دینا یہ حق امت کو ہے۔ وہ فیصلہ تو اس رائے کی بنیاد پر ہو۔ غامدی صاحب کی چونکہ رائے وہ نہیں ہے، اس لیے وہ اس فیصلے سے بھی اتفاق نہیں کرتے، اس پر بھی تنقید کرتے۔ جی تو میں اسی وہ تو اپنی رائے کے حق میں آرگومنٹس دیتے ہیں اور جسے ہم نصوص کہہ سکتے ہیں، لیکن جو دوسری رائے ہے جس میں باقاعدہ اسٹیٹ کو ایٹ لیسٹ یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ کسی فرد کو یا کسی گروہ کو آن دی ایڈوائس آف علماء وہ قرار دے سکتے ہیں لیگلی، اس کی کیا میں اس کی نصوص سمجھنا چاہ رہا تھا، یہ کہاں سے اس چیز کی اوریجن ہو رہی ہے؟ نہیں، ہاں، اس کے نصوص نہیں ہیں، وہ تو اصل میں آ، ہمارے یعنی دینی روایت میں جو دینی مسالے ہیں، دینی مصلحت، وہ خود ایک بہت بڑا یعنی اصول مانا جاتا ہے۔ دین کی حفاظت اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت اور حق اور باطل کو الگ الگ کرنا، تو وہ تو اس بنیادی ذمہ داری سے اخذ کیا ہوا یا اس سے استنباط کیا ہوا ایک موقع، یعنی بنیادی بات یہ ہے کہ دین کو خالص رکھنا اور اس میں کسی گمراہی کو شامل نہ ہونے دینا، اور اگر کوئی ایسی کوشش ہو تو اس کو الگ کر کے واضح کرنا، یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کی ادائیگی بعض صورتوں میں اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتی کہ آپ ایسے گروہ کو جو نسبت ظاہراً قائم رکھ کے لیکن عقیدہ یا تصور کوئی ایسا رائج کرنا چاہ رہا ہے جو اسلام کے ایک بنیادی عقیدے کے بالکل خلاف ہے، تو بعض صورتوں میں
اس کی غلطی کو امت پر واضح کرنا یا اس کے جو عقیدہ یا تصور ہے اس کی سنگینی کو واضح کرنا، یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ آپ اس گروہ کو قانوناً مسلمانوں سے الگ شمار کریں۔ تو عام علماء کے استدلال تو یہ ہے کہ اصل میں ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت اور یہ کہ یہ کتنی سنگین بات ہے، یہ کوئی عام معمولی چیز نہیں ہے کہ کوئی گروہ یا کوئی شخص رسول اللہ کے بعد بھی نبوت کے جاری ہونے کا تعلق، کتنی سنگین بات ہے یہ۔ اصل میں اگر اس ایسے گروہ کو الگ کر کے ان کے بارے میں ایک باقاعدہ فیصلہ نہ کیا جائے تو وہ عام مسلمانوں کو ان کے لیے ان کو گمراہ کرنا اور ان کو اپنی تعویلات کے پھندے میں پھنساتے چلے جانا، اس کا ایک راستہ کھلا رہتا ہے۔ تو آپ باقی مسلمان کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ ضروری تھا، اس کے بغیر ان کی تلبیسات سے لوگوں کو محفوظ کرنے کا کوئی اور راستہ۔ تو آپ علماء سے پوچھیں گے تو مولانا اشرف علی تھانوی نے اس پہ بڑی دلچسپ بحث یا ایک مکالمہ مولانا عبد الماجد دریابادی اور مولانا تھانوی کے درمیان ہوا، تو مولانا تھانوی نے اس میں بنیادی طور پر یہی استدلال پیش کیا۔ لیکن دور جدید میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہی ایک ایسا گروہ ہے، اگر آپ اس کے مختلف ریلیجیس بلیفز کو دیکھیں شروع دن سے، جو کہ ابھی موجود دیٹ ڈیٹس بیک ٹو حضرت عثمان کے زمانے سے، اگر ان کی اوریجنز شروع ہوتی ہیں اور آج تک برقرار ہیں، لیکن ہماری امت مسلمہ کے سواد اعظم نے کبھی بھی آ، بھلے سے انہوں نے اس چیز کا انکار لفظاً نہ کیا ہو، لیکن وہ جو عقائد جو ہیں وہ انڈائریکٹلی وہ امپلائی کرتے ہیں کہ وہ حقیقت میں ختم نبوت کا انکار ہے۔ تو ہماری امت مسلمہ نے ان کو کیوں نہیں سوچا کہ ان دی وائڈر انٹرسٹ آف دا جنرل مسلمز کہ ان کو ڈیمارکیٹ کیا جائے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی جی، یہ ایک صحیح سوال ہے کہ ایک اصول وہ ایک گروہ پر اپلائی کیا گیا لیکن ایک دوسرے گروہ پر جو اسی نوعیت کا ایک عقیدہ بتایا جاتا ہے اس پر اپلائی نہیں کیا گیا، تو ایک دوسرا سوال ہے۔ یعنی تو اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اصل میں اصول آپ کے پاس اویلیبل ہے اور اس کو آپ اپلائی کب اور کہاں کریں اس کے لیے اور بہت سے فیکٹرز پھر ساتھ شامل ہوں۔ اصول کا اویلیبل ہونا، موجود ہونا یہ کافی نہیں، یا ضروری نہیں کہ وہ لازماً ہر ایسے گروہ پر جس کے بارے میں آپ تھیوریٹیکلی یا اصولی طور پر یہ واضح کر دیں کہ ہاں جی ان کے ہاں کوئی ایسا عقیدہ پایا جاتا ہے تو وہ لازماً اس پر تنفیذ بھی ہو جائے۔ بہت سے اور فیکٹرز ہوتے ہیں، تاریخی فیکٹرز ہوتے ہیں، سیاسی فیکٹرز ہوتے ہیں، جو پھر یہ امت کے اہل علم کو یا ان کے امر کو گائیڈ کرتے ہیں کہ عملی فیصلہ یا عملی اقدام کس نوعیت کا کرنا ہے، تو وہ پھر اور چیزیں ہوتی ہیں۔ تو قادیانی جماعت کے بارے میں تو ایک ساتھ تاریخی صورتحال ایسی تھی اور دوسرے فیکٹرز ہیں، سیاسی فیکٹرز تھے، جن کی وجہ سے یہ اقدام کرنا اور اس کے لیے جدوجہد کرنا یہ علماء کو ضروری محسوس ہوا کہ اس کے بغیر ایک نیا گروہ ہے، ایک نیا فرقہ ہے اور ایک نئی امت کے اندر ایک نئے تصور کو کہ آبیاری کی ایک راستہ کھول رہا ہے، تو اس کو ہم یہاں اگر ایک سٹینڈ لیں اور اس کے بارے میں قانونی فیصلہ کروا لیں تو اس کی روک تھام ہو سکتی۔ اہل تشیع کا جو آپ کہہ رہے ہیں ان کی تو ظاہر ہے داستان بہت مختلف ہے۔ وہ بالکل پہلے دن سے اس عقیدے کے ساتھ شروع نہیں ہوا، بعد میں ان کا تشخص پہلے الگ بن گیا، اس کا ایک شیوع ہو گیا، وہ مسلمانوں کے گروہ کے طور پر مان لیے گئے اور ان میں پھر آہستہ آہستہ غلوف سے عصمت کا عقیدہ یا نبیوں کی طرح وحی وغیرہ یہ چیزیں شامل ہوتی چلی گئی۔ تو اس وجہ سے اہل تشیع کے بارے میں اس کو مجموعی طور پر امت کی یا دین کی مصلحت نہیں سمجھا گیا کہ ان کے کسی ایک خاص عقیدے کی سنگینی کی وجہ سے تکفیر کی جائے۔ لیکن ان کے عقیدہ کی سنگینی کو اگر ہم دیکھیں، وہ کسی بھی لحاظ سے
جو دوسرا گروہ ہے قادیانیوں کا گروہ، اس کی سنگینی سے کم نہیں ہے، بلکہ ایک اینگل سے وہ زیادہ ہی ہوگی، کیونکہ وہ بنیادی طور کے اوپر عام مسلمانوں میں ایک غلط فہمی اور اس طریقے سے ان میں وہ انفلٹریٹ کر رہے ہیں جو۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت سے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں باقاعدہ فتاویٰ بھی بہت سے لوگوں نے ایسے جاری کیے، ہزار علماء کا فتویٰ آپ کو یاد ہے، باقاعدہ موومنٹس چلی کہ ہاں ان کی بھی تکفیر ہونی چاہیے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس بہت بڑے بڑے علماء کے فتاویٰ کے باوجود اور ایک بڑی پرتشدد موومنٹ کے باوجود عمومی طور پر مسلمان معاشروں نے یا علماء نے یا ریاستوں نے اس موقف کو تسلیم نہیں کیا، یعنی یہ موقف اصولی طور پر ایک استدلال رکھتے ہوئے بھی بحیثیت مجموعی امت کو کنونس نہیں کر سکا، تو فیصلہ تو اصل میں بحیثیت مجموعی امت نے کرنا ہے۔ یہاں پر امت سے مراد آپ علماء کا ایک ایڈوائزری رول اس کو لے رہے ہیں، یا ہمارے امت کے اہل پولیٹیکل علم، سیگمنٹ کو لے رہے ہیں نہیں جنہوں نے ایک لا بنانا ہوتا ہے یا اس کو نہیں ان نہیں، میں ٹرمز آف امت، لا ڈیفائن کرنا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ امت بحیثیت مجموعی مسلمان امت ہے، عام لوگ ہیں وہ بھی امت ہیں، علماء ہیں اور اولو الامر ہیں، تو عام مسلمان معاشروں کو بھی یہ موقف کنونس نہیں کر سکا، سارے اہل علم کو بھی نہیں کر سکا، اور ریاستوں کو تو بالکل ہی نہیں کر سکا۔